انسانوں کے آباد ہونے سے پہلے ان ویرانوں میں نہ جانے کیا کیا مخلوقات آباد تھیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے گھروں پہ قبضہ کیا ہے۔ اب وہ بیچارے اگر ہمیں تھوڑا سا اپنے ہونے کا احساس دلا دیں۔ میرا بچپن کراچی کے علاقے ملیر میں گزرا ہے۔ سعود آباد سے آگے ملیر توسیعی کالونی میں، جسے عرف عام میں کھوکرا پارک بھی کہا جاتا ہے۔ کھوکرا پارک ای ایریا کی ایک گلی، جس کے اندر بلدیہ کے تعمیر کردہ 12 کوارٹرز کی آمنے سامنے 2 قطاریں تھیں۔ اس گلی کے بالکل درمیان میں ہمارا گھر تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سیکنڈری کلاسز کا طالب علم تھا۔ میٹرک میں امتحانات چونکہ بورڈ کے تحت ہوتے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کی طرف سے خاصے فکر مند رہتے۔ ہر وقت امتحانات کا خوف طاری رہتا تھا۔ جیسے جیسے امتحانات قریب آتے، ہماری نیندیں اڑ جاتی۔ دن تو دن، راتیں بھی جاگ جاگ کر پڑھائی میں مصروف رہتے۔ رات پڑھتے پڑھتے گزر جاتی اور اکثر تو فجر کی اذانیں ہو جاتی۔ ویسے ان رت جگہوں کا فائدہ بھی بہت ہوا۔ میٹرک میں میرے اتنے اچھے نمبر آئے کہ کراچی کے سب سے بہترین کالج ڈی جے کالج میں میرا میرٹ پہ داخلہ ہوا تھا۔ جن دنوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس وقت ہم تو یوں پوری رات ضرور جاگتے تھے پڑھائی کے لیے، لیکن ان دنوں کراچی کے باسی رات گئے تک جاگنے کے ابھی عادی نہیں ہوئے تھے۔ رات کو شہر بالکل خاموش، پرسکون ہو جایا کرتا۔ بلکہ برنکس روڈ کے رہائشی میرے ایک دوست بتاتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں رات کو اس قدر خاموشی ہو جایا کرتی تھی کہ میلوں دور گاندھی گارڈن کے چڑیا گھر میں جب شیر دہاڑتا تو اس کی خوفناک گرج کی آوازیں ہمارے گھروں تک آتی تھی۔ عورتیں اور بچے سہم جاتے۔ میں بھی تقریباً اسی دور کی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے گھر کے جس کمرے میں بیٹھ کے پڑھائی کیا کرتا تھا، وہ گلی کی سمت میں تھا۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو گلی میں کھلتی تھی۔ اس کمرے کی چھت، بلکہ گھر کے سارے کمروں کی یہ چھت ایسبسٹوس کی نالی دار شیٹوں سے بنائی گئی تھی۔ بلکہ اس دور میں تقریباً ہر مکان کی چھت اسی طرح کی سیمنٹ اور جست کی شیٹوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ لوہے اور کنکریٹ سے تیار کردہ RCC کی چھتیں تو عام طور سے امیر آبادیوں میں ہی نظر آتی تھی۔ تو اس کمرے کی ان رت جگہوں میں 2-3 مرتبہ میرے ساتھ کچھ عجیب واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ سردیوں کی ایک رات کے کسی لمحے جب میں پڑھائی میں منہمک تھا تو اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ مجھے یوں لگا جیسے ہمارے گھر کے مغربی کونے سے کوئی بھاری بھرکم شخص چھت پہ چڑھا ہے، اور یہ اس کے وزنی قدم رکھنے کی آواز تھی۔ میں بھی پوری طرح چونکا بھی نہیں تھا کہ اس شخص نے اپنا دوسرا قدم بھی چھت پہ رکھا، اور اس کا دوسرا قدم سیدھا میرے کمرے کی چھت پہ آ کے پڑا۔ اور یہ ایک خاصی لرزہ خیز بات تھی، کیونکہ ان 2 قدموں کے درمیان کوئی 30 فٹ کا فاصلہ تھا۔ پچھلے کمرے اور میرے کمرے کے درمیان کم از کم 30 فٹ کا فاصلہ تو تھا۔ میری تو زٹی گم ہو گئی۔ یہ کیسی دیو قامت بلا تھی کہ جس کا ایک ہی قدم 30 فٹ کا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ میں ایک دم سن ہو کے بیٹھ گیا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک تو اسی طرح بیٹھا رہا، سوچنے لگا کہ دیکھتا ہوں کہ اب کیا ہوتا ہے، لیکن کافی انتظار کے بعد بھی بالکل خاموشی رہی۔ اب اس وقت امی نے ایک بات سکھائی ہوئی تھی کہ پوری رات جاگتے رہتے ہو، اکیلے بیٹھے ہوتے ہو، اگر کبھی ڈر لگے کوئی بات ہو تو آیت الکرسی پڑھ کے کمرے کے چاروں کونوں پہ دم کر دینا۔ بس اسی وقت یہ بات یاد آئی اور میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کمرے کے چاروں کونوں میں دم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی اور رات خیریت سے گزر گئی۔ اب اس کے بعد ایک اور رات کچھ اس طرح سے ہوا کہ میں کمرے میں بیٹھا ویسے ہی پڑھ رہا تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ یہ وہی کھڑکی تھی جو گلی کے اندر کھلتی تھی، اور گلی میں ہمارا گھر بالکل گلی کے درمیان میں تھا۔ ہمارے گھر کے دائیں اور بائیں دونوں طرف 6 گھر تھے، اور گلی تقریباً 300 فٹ لمبی تھی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہوا ہوگا۔
مجھے گلی سے کچھ عجیب طرح کی آواز سنائی دینے لگی، اس طرح کی کہ جیسے کوئی تکلیف میں ہے اور مدد کے لیے پکارنا چاہتا ہے لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ اب چونکہ بالکل ویرانہ ہوا کرتا تھا تو وہ دھیمی سی آواز بھی گلی میں گونج رہی تھی۔ شاید گلی میں واحد شخص تھا جو اس وقت تک جاگ رہا تھا۔ ابھی میں اس آواز پہ دھیان دینے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک سے وہ آواز دوبارہ آئی، لیکن اس دفعہ تھوڑی سی بلند۔ اب پہلی بار جب آواز آئی تھی تب تو میں اتنا نہیں ڈرا تھا، لیکن جب دوسری بار تھوڑی سی تیز آواز آئی تو واقعی میں ایک لمحے کے لیے تھوڑا گھبرا گیا۔ اور اب کی بار میں گھبرایا اس لیے بھی تھا کیونکہ یہ آواز اب کھڑکی کی طرف سے نہیں بلکہ چھت کی طرف سے آئی تھی۔ میں دوبارہ سے آیت الکرسی پڑھتا ہوا کھڑا ہوا، جا کر کھڑکی لاک کی اور پھر امی کا بتایا ہوا وہی آیت الکرسی کا عمل دہرایا، ہر طرف پھونک ماری اور کتابیں سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے بستر میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب اس رات بھی میں لیٹے لیٹے آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا اور اسی طرح کسی وقت میری آنکھ لگ گئی۔ اب ایک اور رات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس رات کیا ہوا تھا کہ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، میں حسب معمول اپنی پڑھائی میں مصروف تھا کہ اچانک زوردار آواز کے ساتھ میرے کمرے کی کھڑکی پوری کھل گئی۔ میرا پورا دھیان چونکہ پڑھائی میں تھا تو ایک دم جو کھڑکی کھلنے کی آواز ہوئی تو میں چونک کے بیٹھ گیا۔ اب کھڑکی کا اس زور سے کھلنے کا کوئی جواز نہ تھا، نہ تو اتنی تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور نہ ہی اس وقت گلی میں کوئی موجود ہوتا تھا اور نہ ہی اس وقت کے لوگ اس طرح سے شرارتیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ وہ لمحہ تھا کہ جب میں واقعی میں اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور جا کر کے میں نے امی کو جگایا، ان کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میں وہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کے کمرے میں بیٹھ جاؤں، فجر کا وقت بس ہوا ہی چلا ہے تو پھر سب لوگ ہی اٹھتے ہیں نماز کے لیے، تو آہستہ آہستہ تمہارا ڈر بھی کم ہو جائے گا نماز پڑھ کے۔ لیکن یہ وہ رات تھی واقعی میں کہ اس سے پہلے تو میں اب تک نہیں ڈرا تھا، لیکن اس طرح سے کھڑکی کے دونوں پٹوں کا ایک دم سے کھل جانا تو واقعی میں ڈر تو لگا تھا۔ آج کئی عشرے گزر جانے کے بعد بھی جب میں ان راتوں میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچتا ہوں تو اب بھی خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ خدا جانے وہ سب کیا تھا، لیکن بہرحال اس گلی میں کچھ تو ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے ان راتوں میں کافی بار ڈرایا تھا یا شاید اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اور یہ صرف میری ہی خواب خیالی نہیں تھی، اکثر لوگوں سے ہم سنتے تھے کہ جو لوگ فجر کے وقت مسجد جا رہے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو انہوں نے بھی بڑی عجیب عجیب مخلوقات کو گلی میں دیکھا تھا۔ کبھی کسی کو کوئی بہت لمبی سی عفریت نظر آتی تھی تو کبھی کوئی کہتا تھا کہ مجھے گلی کے کونے میں ایک عورت اکڑوں بیٹھی نظر آتی ہے، کبھی کسی کو کوئی بچہ آواز دے کے بلاتا تھا تو کبھی کسی کو ایک بکری کا بچہ پوری گلی میں بھاگتا نظر آتا تھا۔ غرض کی کئی کہانیاں اس گلی سے متعلق مشہور تھیں۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کبھی بھی کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا گیا، بس شاید جو بھی مخلوق اس گلی میں رہا کرتی تھی وہ اپنے ہونے کا احساس دلایا کرتی تھی۔ تو دوستوں یہ تھا ایک بہت ہی چھوٹا سا واقعہ جو مجھے ای میل میں موصول ہوا تھا، تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ضرور شیئر کیا جائے۔ واقعہ چھوٹا ضرور تھا لیکن واقعی میں دلچسپ تھا، اور اکثر اوقات ہم نے بھی اپنے بڑوں سے اس طرح کے واقعات ضرور سنے اس ٹائم پیریڈ کے، کیونکہ آبادی اتنی زیادہ تھی نہیں، گھر دور دور ہوا کرتے تھے، علاقے سنسان تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس طرح کی مخلوقات ہوتی ہی ہوں گی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے لاہور کی ایک کہانی شیئر کی تھی، وہ بھی تقریباً اسی پیریڈ کی ہے جب آبادی زیادہ نہیں تھی، تو اگر آپ لوگوں نے وہ واقعہ نہیں سنا ہے تو پلے لسٹ میں چیک کر کے ضرور سنیے گا۔ انسانوں کے آباد ہونے سے پہلے ان ویرانوں میں نہ جانے کیا کیا مخلوقات آباد تھیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے گھروں پہ قبضہ کیا ہے۔ اب وہ بیچارے اگر ہمیں تھوڑا سا اپنے ہونے کا احساس دلا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبائیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرے گا اس کی ہر منوکامنا ضرور پوری ہوگی۔